الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. زینت مسند صدارت، پروردہ آغوش ولایت، قرۃ عیون الصلحاء، گل گلشن ولایت، حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر حسام الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، زیب سجادہ آستانہ عالیہ چکوڑی شریف، نجم القراء محسن آل سنت، استاذ القراء، یادگار اسلاف حضرت قبلہ علامہ مولانا عبدالعزیز نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، محتمم جامعہ صدیقیہ انوار القرآن لالہ موسیٰ، نجم القراء فخر آل سنت حضرت مولانا قاری شوکت علی صاحب زیدہ مجدہ، انتہائی قابل احترام علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ہمیں اس بابرکت محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات اس محفل پاک کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آپ نے روح پرور منظر دیکھا، حضرت قبلہ پیر صاحب آف چکوڑی شریف، آپ نے اپنے دست مبارک سے حفاظ کے سروں پہ دستار فضیلت رکھی ہے، اور زینت السادات پیر سید سبت الحسن شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں دارین کی سعادتیں بیش از بیش نصیب فرمائے۔ انہوں نے 10 مرلے جگہ جامعہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے نام پر وقف کی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت قبلہ شاہ صاحب کو دارین کی سعادتیں نصیب فرمائے اور مزید برکات عطا فرمائے۔ حافظ اسجد محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دین کا درد رکھنے والی شخصیت تھے، اور دین کا کام کرنے کا بڑا جذبہ ان کے سینے میں تھا۔ انتہائی شوق رکھتے تھے کہ ہماری آنے والی نسلیں بے دین نہ ہوں، بد عقیدہ نہ ہوں، دینی علوم سے آراستہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو مہلت عمر عطا فرمائی اس میں وہ دین کا یہ کام کرتے رہے، لیکن جاتے جاتے وہ دین کا ایک ایسا پودا لگا گئے کہ ان کے اہل خاندان نے، ان کے احباب نے اس پودے کو پانی دیا، اور جس طرح کہ شاہ صاحب فرما رہے تھے، انتہائی مختصر سے وقت میں دین کا یہ گلشن کھلا ہوا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کوئی باغ ایسا ہوتا ہے جس میں گلاب کے پھول کھلتے ہیں، موتیے کے پھول کھلتے ہیں، چنبیلی کے پھول کھلتے ہیں، اس باغ میں جا کے مشام جاں معطر و معمر ہوتی ہے، اور یہ وہ جامعہ صفت المدینہ کا گلشن ہے جس میں قرآن کی تعلیم کے پھول مہک رہے ہیں، جس میں علم دین کے پھول مہک رہے ہیں۔ جن خوش نصیبوں نے آج قرآن پاک حفظ کیا ہے، میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں قرآن مجید یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن اساتذہ نے پڑھایا ہے
انہیں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جو ان بچوں کے والدین ہیں انہیں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حدیث پاک ہے، حضرت ابن ابی موتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمروا بہ قلوبکم واعمروا بہ بیوتکم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا قرآن پڑھا کرو، قرآن تمہارے دل آباد کر دے گا، اور قرآن پڑھا کرو، قرآن تمہارے گھر آباد کر دے گا۔ اعمروا بہ قلوبکم، قرآن کی تلاوت سے اپنے دلوں کو آباد کرو، وامروا بہ بیوتکم، اور قرآن کی تلاوت سے اپنے گھروں کو آباد کرو۔ قرآن کی تلاوت دلوں کو بھی آباد کرتی ہے اور گھروں کو بھی آباد کرتی ہے۔ آج بہت کچھ رکھ کے بھی انسان کیوں پریشان حال پھر رہا ہے کہ مرکز فیض سے اس کا رابطہ کٹ گیا، اس کا رشتہ کٹ گیا۔ دوسری حدیث پاک میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ھذا القرآن مأدبۃ اللہ، فرمایا یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دسترخوان ہے جس پر طرح طرح کی نعمتیں چنی ہوئی ہیں۔ ان ھذا القرآن مأدبۃ اللہ، یہ قرآن اللہ کی طرف سے ایسا دسترخوان ہے جس پہ نعمتیں چنی ہوئی ہیں، جس پہ طرح طرح کی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں۔ فَأَقْبِلُوا بِهِ مِن مَأْدُبَةِ اللَّهِ، تو قرآن پاک کی تلاوت کر کے وہ نعمتیں حاصل کر لو، قرآن پاک سے رشتہ جوڑ کے اللہ کی ان نعمتوں کو حاصل کر لو۔ اور اسی حدیث پاک میں فرمایا، ان ھذا القرآن حبل اللہ، یہ قرآن حبل اللہ ہے، اللہ کی رسی ہے، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ اللہ کریم تشبیہات سے پاک ہے، لیکن اس حدیث پاک میں مضمون یہ بیان کیا گیا ہے کہ جیسے رسی کا ایک سرا ایک شخص نے پکڑا ہوا ہو، دوسرا سرا دوسرے نے پکڑا ہوا ہو، تو رسی ان کے درمیان رابطے کا ذریعہ بن گئی۔ جس نے قرآن کو پکڑ لیا اس نے رب سے تعلق جوڑ لیا۔ ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا، انکم لن ترجعوا الی اللہ مما خرج منہ، فرمایا قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگے تو اللہ کریم پوچھے گا، دنیا کے بازار سے گزر کے آئے ہو، میری رضا میرا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا چیز لے کے آئے ہو؟ میرے آقا کریم نے فرمایا اس وقت لوگ اپنے اعمال حسنہ پیش کریں گے، لوگ اپنی نیکیاں رب کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ انکم لن ترجعوا الی اللہ افضل مما خرج منہ، فرمایا قرآن پاک سے بہتر کوئی تحفہ تم رب کی بارگاہ میں نہیں لے کے جا سکتے۔ تو جو دنیا سے قرآن لے کے گیا، یعنی کچھ حصہ یاد کر کے لے گیا یا تلاوت قرآن کا ثواب لے کے گیا، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں بہت بڑا تحفہ لے کے جا رہا ہے۔ تو اللہ کریم قرآن پاک کو انہی لوگوں کو شوق عطا کرتا ہے جنہیں اپنا قرب عطا کرنا چاہتا ہے۔ میں نے سورہ رحمان کی ابتدائی آیات خطبہ میں تلاوت کی، ارشاد فرمایا، الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ جو ترتیب ہے اور اللہ کریم نے اپنا جو نام استعمال فرمایا اس میں رحمان اور آگے تعلیم قرآن کا ذکر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جس پہ رحمت کرتا ہے اسے قرآن کی تعلیم عطا فرما دیتا ہے۔ الرحمن علم القرآن، یہ اللہ کی رحمتوں کا اظہار ہے کہ اس نے قرآن سکھایا ہے۔ اللہ جس پہ رحمت کرتا ہے، آج کل ہم یہ سمجھتے ہیں مکان خوبصورت بن گیا،
ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ مارکیٹ بنا لی تو باہر ہم لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں، ہمارے ہاں آج کل لوگ دولت کو، مادیت کو، صرف اس کو ہی فضل سمجھتے ہیں، لیکن قرآن مجید نے فرمایا ہے کہ علم بھی اللہ کا فضل ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ جس پہ فضل کرتا ہے اسے دین کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا علم اور اہل علم کے ساتھ تعلق ہو، جن کا ان مراکز خیر کے ساتھ تعلق۔ سر کی آنکھوں سے نہ دیکھیں جگہ کتنی ہے، عمارت کیسی بنی ہوئی ہے، کمرے کیسے بنے ہوئے ہیں، صرف سر کی آنکھوں سے ہی دینی درسگاہ کو نہ دیکھیں، ایمان کی آنکھوں سے دیکھیں یہاں دولت کون سی بانٹی جا رہی ہے، ایمان کی آنکھوں سے دیکھیں یہاں خزانہ کون سا تقسیم ہو رہا ہے۔ وہ دولت جو مسجد نبوی صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کے اللہ کے نبی نے امت میں تقسیم فرمائی ہے، وہی دولت اس صفۃ المدینہ میں بھی بانٹی جا رہی ہے۔ اس لیے مولانا جناب عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے لکھا ہے، خوشا مسجد و مدرسہ و خانقاہ ہے دروے بود کی لو کالے محمد۔ یہ مسجد، مدرسہ اور خانقاہ کتنی خوبصورت جگہ ہیں جو ہمارا تعلق رسول اللہ سے جوڑ دیتی ہے۔ وہ جگہ جو محبوب سے ملا دے وہ کتنی اچھی جگہ ہے، جہاں جانے سے محبوب مل جائے۔ مسجد، مدرسہ اور خانقاہ یہ وہ مراکز خیر ہیں جو ہمارا تعلق اللہ کے رسول کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے مدارس کی محبت، ہمیں اسلام کی ضرورت ہے تو ان مدرسوں کی ضرورت ہے۔ مولانا عبد الرحمن جامی نے کتنی جگہ بیان کی؟ 3، مسجد، مدرسہ اور خانقاہ، لیکن ان میں مرکزی جو چیز ہے وہ یہ مدرسہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے مساجد کو ضرورت ہے خطیب کی اور امام کی۔ یہ امام اور خطیب تیار کہاں ہوتے ہیں جی؟ کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں۔ یہ رمضان شریف آ رہا ہے، پوری دنیا میں مسجدوں میں جو مصلی سناتے ہیں وہ حافظ یونیورسٹیوں نے تیار کر کے دنیا کو دیے ہیں۔ وہ حافظ کہاں تیار ہوتے ہیں؟ کبھی آپ نے سنا ہو کہ رمضان شریف کے مہینے میں امت مسلمہ نے شکوہ کیا ہو کہ جی ہمارے پاس حافظ نہیں ہے، مسجدیں موجود ہیں؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ شارٹیج ہو گئی ہے، بھی حافظ نہیں مل رہے، حافظ زیادہ ہیں مسجدیں تھوڑی ہیں؟ حافظ زیادہ ہیں۔ یہ حافظ کہاں تیار ہو رہے ہیں؟ مسجدوں میں۔ خطیب کہاں تیار ہو رہے ہیں؟ ان مدارس میں۔ تو مساجد کی جو ضرورت ہے وہ مدرسہ پوری کر رہا ہے۔ خانقاہ پہ ضرورت ہے سجادہ نشین کی، جو کہ اپنے اسلاف کے فیض کو آگے تقسیم کرتے ہیں، لیکن جو سجادہ نشین ہیں انہیں دین کے علم کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ دین کا علم کہاں سے ملتا ہے؟ انہی خانقاہوں سے۔ لیکن خانقاہوں کو دین کا علم لینے کے لیے ان مدارس سے تعلق کی ضرورت ہے۔ ہماری ہر درسگاہ کا تعلق کسی نہ کسی خانقاہ سے ہوتا ہے۔ ہم خانقاہوں کا ہی پیغام امت مسلمہ تک پہنچا رہے ہیں، لیکن خانقاہوں کا تعلق بھی مدارس سے ہوتا ہے۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر العزیز 13 سبق روزانہ پڑھاتے رہے ہیں۔ آپ مفتی بھی تھے، آپ قاری بھی تھے، آپ مولانا بھی تھے، اور آپ غوث اعظم بھی ہیں۔ تو تینوں میں جو مرکزیت حاصل ہے نا، جس سے خانقاہ کی اور مسجد کی ضرورت پوری ہوتی ہے، وہ یہ مدرسہ ہے۔ ہمیں مستقبل میں اسلام کی ضرورت ہے تو ان مدارس کی ضرورت ہے۔ یہ مراکز خیر ہیں جو ہماری دینی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے کوئی طویل گفتگو یا تقریر کروں۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جن کے سامنے اللہ کے رسول پہ قرآن نازل ہوا ہے، وہ صحابہ کرام قرآن سے صرف محبت نہیں کرتے تھے، وہ قرآن سے عشق کرتے تھے۔
قرآن ان کا عشق تھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے مجھے اللہ سے محبت ہے، مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے، تو تم یہ دیکھو کیا اسے قرآن سے محبت ہے۔ اگر کسی کو قرآن سے محبت نہیں اور وہ دعویٰ کرتا ہے مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے، تو حضور نے خود فرمایا وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ محبوب کی شانیں پڑھنا یا سننا ہی کسی کو پسند نہ ہو۔ جسے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے اسے اللہ کے کلام سے محبت ہے، اسے حضور کے سینے پہ نازل ہونے والے کلام سے محبت ہے۔ حضور نے علامت اور نشانی کیا بتائی کہ جو بھی میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرے تم یہ دیکھو اسے قرآن کے ساتھ محبت ہے یا نہیں۔ صحابہ کرام قرآن سے عشق کرتے تھے۔ صحابہ کرام رسول اللہ کے عاشق ہیں تو حضور پہ نازل ہونے والی کتاب کے بھی عاشق ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے مصعب وہ قرآن پکڑ کے کھڑے ہیں، سعد بن ابی وقاص تلاوت کر رہے ہیں، تو مصعب بن سعد انہوں نے قرآن بھی پکڑا ہوا ہے اور جسم پہ خارش بھی کی، تو حضرت سعد بن ابی وقاص ناراض ہوئے اور فرمایا قرآن مجید مجھے پکڑا دو اور جاؤ تم تازہ وضو کر کے آؤ۔ قرآن پاک ہاتھ میں پکڑ کے تمہارا دھیان جسم پہ خارش کرنے کی طرف کیسے چلا گیا؟ کس قدر ادب تھا صحابہ کرام۔ ایک سفر سے میرے آقا کریم واپس تشریف لا رہے ہیں، صحابہ کا لشکر ساتھ ہے، لشکر رات سو گیا، حضور نے 2 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی ہے پہرا دینے کی، حضرت عباد بن بشر اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما۔ اب 2 صحابہ کی ڈیوٹی تھی تو انہوں نے آپس میں طے کیا آدھی رات میں جاگتا ہوں تم سو جاؤ، آدھی رات تم جاگنا میں سو جاؤں گا۔ فیصلہ ہو گیا، عمار بن یاسر پہلا حصہ جاگیں گے، عباد بن بشر آخری حصہ جاگیں گے۔ عمار بن یاسر جاگ رہے ہیں، دوسرے جو چوکیدار مقرر کیے گئے تھے محافظ حضرت عباد بن بشر وہ سو گئے۔ عمار بن یاسر نے سوچا کہ خالی جو جاگتا رہوں گا تو کیوں نہ نفلوں کی نیت کر لوں اور قرآن پڑھنا شروع کر دوں۔ جو آدمی رات سونے سے پہلے قرآن کی 10 آیتیں پڑھ کے سوئے، اللہ تعالیٰ اس کا نام اہل غفلت میں نہیں رہنے دیتا، اس کا نام غفلت والوں سے نکال دیتا ہے۔ جو آدمی روزانہ 100 آیتیں پڑھ کے سوئے، کتنی آیتیں؟ 100 آیتیں، اس کا نام اطاعت گزاروں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جو آدمی روزانہ 1000 آیات پڑھ کے سوئے، اس کا نام بے حد و بے حساب اجر پانے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر انہوں نے سوچا کہ پہرا دینا ہے، جاگنا تو ہے ہی، کیوں نہ تلاوت قرآن شروع کر لو۔ نفل نیت قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ دشمن آیا، دیکھا ایک آدمی کھڑا ہے، باقی سب لیٹے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، اس نے تیر چلایا، حضرت عمار بن یاسر کی پنڈلی پہ لگا، نماز جاری رکھی۔ دوسرا تیر لگا، نماز جاری رکھی۔ تیسرا تیر لگا، نماز جاری رکھی۔ رکوع کیا، 2 رکعتیں مکمل کی، اپنے ساتھی عباد بن بشر کو اٹھایا، تیر نکالے، دشمن کا تعاقب کیا۔ وہ بھی 2 ہی آدمی تھے جو جاسوسی کے لیے آئے تھے، وہ بھاگ گئے۔ جب ادھر سے فارغ ہوئے تو عباد بن بشر نے کہا عمار بن یاسر یہ 3 تیر لگ گئے تمہاری پنڈلی میں، جب پہلا تیر لگا تھا اس وقت ہی مجھے اٹھا لیتے۔ اب سنیں دل تھام کے حضرت عمار بن یاسر نے جواب کیا دیا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے سورہ کہف شروع کی تھی، قرآن پڑھتے ہوئے مزہ ہی اتنا آ رہا تھا، اگر مجھے اس بات کا خیال نہ آتا کہ اللہ کے رسول نے پہرے داری کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے میری، تو میں آج جان دے دیتا، سورہ کہف کی تلاوت نہ چھوڑتا۔
مجھے خیال آیا کہ اگر میں نے تلاوت نہ چھوڑی اور دشمن کا تعاقب نہ کیا تو میری جو ڈیوٹی ہے اس میں حرج ہوگا، اس لیے میں نے رکوع کیا، نماز مکمل کی اور پھر تیر نکالے، دشمن کا تعاقب کیا، تمہیں اٹھایا۔ ورنہ اگر مجھے اس بات کا خیال نہ آتا کہ اللہ کے رسول نے میری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے تو مجھے سورہ کہف پڑھتے ہوئے مزہ اتنا آ رہا تھا، میں کبھی نماز نہ توڑتا، تیر کھاتے کھاتے جان دے دیتا، قرآن کی تلاوت نہ چھوڑتا۔ اسے آپ محض محبت کہیں گے قرآن کے ساتھ، یہ عشق ہے قرآن کے ساتھ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے آنکھوں سے اشکوں کی برسات لگ جاتی۔ آپ میں سے ہم لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں گزشتہ زندگی پر توجہ تو کریں، آج تک کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے قرآن پڑھتے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر جب بھی قرآن پڑھتے اشکوں کی برسات لگ جاتی۔ حضرت فاروق اعظم جب نماز پڑھاتے، صحابہ کہتے ہیں اکثر ایسا ہوتا، فاروق اعظم دور خلافت میں جب نماز پڑھاتے تھے تو عین حالت نماز میں رکعت طاری ہو جاتی، پیچھے مقتدی بھی رو رہے، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا صحابہ ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، آج کوئی ایسا صحابی ہے جو نماز میں رویا نہ ہو، پوری جماعت ہی رو رہی ہے نماز میں۔ اور تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ شہادت سے پہلے قرآن پڑھ رہے تھے، دشمن نے حملہ کیا تو آپ نے تلاوت نہیں چھوڑی۔ آپ کی زوجہ حضرت نائلہ، انہوں نے عرض کیا دشمن تلوار لے کے گھر کے اندر داخل ہو چکا ہے اور آپ تلاوت فرما رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا میں چاہتا ہوں میری جان نکلے تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نکلے، اور پھر خون کا پہلا قطرہ گرا تھا تو کہاں گرا تھا؟ قرآن کے صفوں پہ گرا تھا۔ حضور حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کو تلاوت قرآن سے کتنی محبت ہے۔ درار اسدی نے اس کو روایت کیا ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا حضور حیدر کرار عشاء کے بعد نفل نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ایک رکعت میں 10 پارے تلاوت فرما دیتے۔ کتنے پارے؟ ایک رکعت میں 10 پارے تلاوت فرما دیں۔ اور ویسے آپ کی یہ شان ہے، مولوی اشرف علی تھانوی نے بھی لکھا ہے، سواری پہ آتے ہوئے رکاب میں پیر رکھا، الحمد سے قرآن شروع کیا، زین پہ آئے والناس تک پورا قرآن مکمل ہو گیا۔ یہ کرامت ہے حضور حیدر کرار کی کہ سواری پہ بیٹھتے ہوئے پورا قرآن تلاوت فرما لیتے تھے۔ اگر سر کی آنکھوں سے پڑھنا ہو تو کتاب کا ایک ایک ورق پلٹنے کی ضرورت ہے، اور اگر روح کی نظر سے پڑھنا ہو تو پھر ورق پلٹنے کی ضرورت نہیں، روح جب توجہ کرتی ہے پوری کتاب کو ایک نظر میں ہی دیکھ لیتی ہے۔ یہ حضور حیدر کرار کی کرامت تھی کہ سواری پہ بیٹھتے ہوئے پورا قرآن تلاوت کر لیتے۔ نکاح ہوا سیدہ نساء العالمین کے ساتھ، تو ایک دن حضور حیدر کرار نے پوچھا کہ میں تو سواری پہ بیٹھتے ہوئے قرآن پڑھ لیتا ہوں، سیدہ آپ کتنی دیر میں قرآن پڑھتی ہیں؟ تو سیدہ نساء العالمین بنت رسول نے جواب دیا، فرمایا گالے میں دانے ڈالتی ہوں، چکی کا دستہ پکڑتی ہوں، چکی کا دستہ ایک چکر بعد میں پورا کرتا ہے، نبی کی بیٹی سارا قرآن پہلے پڑھ لیتی ہے۔ باپ سواری پہ آتے ہوئے قرآن پڑھ لے، ماں چکی کا ایک دستہ چکر بعد میں پورا کرے، والدہ پہلے قرآن پڑھ لے، تو بیٹا پھر نوکے سنا پہ قرآن سنا سکتا ہے یا نہیں سنا سکتا؟ نوکے سنا پہ کس نے لیا ہے خدا کا نام؟ یہ کون ہے جو موت کو شرمندہ کر گیا؟ امام عالی مقام سرکار سید الشہداء نے کوفے کے بازاروں میں جو نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھ کے سنایا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے آپ نے دودھ اس ماں کا پیا ہے جنہیں قرآن سے محبت تھی، جو چکی چلاتے ہوئے بھی قرآن کی تلاوت کرتی تھی۔ اور آج ہماری محبت کس کے ساتھ ہے؟ آج قرآن کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے؟ قیامت کے دن اللہ کے رسول شکایت کریں گے اس امت کی، ایک گروہ کی شکایت، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، پروردگار یہ وہ جماعت ہے جنہوں نے میرا قرآن چھوڑ دیا تھا۔ مدعی ہے حضور اور عدالت ہے خدا کی، مدعا علیہ کون ہے؟
جن کے خلاف حضور نے دعویٰ کیا یا اللہ انہوں نے قرآن چھوڑ دیا تھا، خدا را ان لوگوں میں کھڑے نہ ہوں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کو اپنا لیں۔ یہی دعوت ہے اس ادارے کی، یہی پیغام ہے اس ادارے کا۔ چاروں خلفاء کا ذکر میں نے کیا، چاروں خلفاء نے اپنے دور میں قرآن کی خدمت کی۔ قرآن حضور پہ نازل ہوا ہے، سیدنا صدیق اکبر نے کتابی شکل میں جمع کیا ہے، سیدنا فاروق اعظم نے نماز تراویح میں خود قرآن سننا اس کو قائم کیا ہے۔ ابی بن کعب سناتے تھے، حضرت فاروق اعظم پہلی صف میں کھڑے ہو کے سن رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی انہوں نے ایک قرات پہ قرآن کو جمع فرمایا ہے، اور حضور مولا علی نے اپنے دور خلافت میں 2000 درہم انعام مقرر فرمایا تھا ان لوگوں کے لیے جو قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے، انہیں سکھاتے تھے۔ یعنی خلافت راشدہ کی ڈیوٹی یہ تھی کہ قرآن کا پیغام انسانیت تک پہنچایا جائے۔ ریاست مدینہ کی ڈیوٹی یہ تھی کہ قرآن سیکھا جائے، قرآن سکھایا جائے۔ میں اس پیغام پر ہی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ قرآن برکتوں کا اور روحانی خزانوں کا مجموعہ ہے۔ جس نے قرآن سے تعلق جوڑ لیا، اللہ اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن شفا بھی ہے، قرآن رحمت بھی ہے۔ شفا پاس ہو اور بندہ پھر بیماری میں رہے، کیوں نہ ہم نے قرآن سے رشتہ جوڑا۔ ڈاکٹروں پر ایمان ہے، قرآن پر ایمان نہیں ہے۔ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی قرآن پڑھ کے دیکھیں، روحانی بیماریوں کے لیے تو قرآن ہے ہی شفا، جسمانی بیماریوں کے لیے بھی قرآن سے تعلق جوڑیں، قرآن جسمانی بیماریوں سے بھی نجات دیتا ہے۔ یہ کرونا عروج پہ تھا نا، تو ان دنوں میں لاہور کے ڈاکٹروں نے بھی اور دیگر کئی ممالک کے ڈاکٹروں نے بھی کہا بھی سورہ رحمان سنا کریں۔ سورہ رحمان سننے سے امیون سسٹم میں بہتری آتی ہے۔ قرآن پاک کے اندر جو مختلف پہلو ہیں نا شان کے، ان میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس کی تلاوت سے ذہن کے پردوں میں ایسی وائبریشن ہوتی ہے جو اعصابی نظام کو مضبوط کرتی ہے۔ تلاوت میں جو اتار چڑھاؤ ہے الفاظ میں، اس میں بھی قدرت نے ایسا اہتمام فرمایا ہے کہ اس کی تلاوت سننے سے ذہن کے پردوں پہ ایسی وائبریشن ہوتی ہے جس سے اعصابی نظام پر بہتری کے اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ تو قرآن ہر حوالے سے برکتوں کا خزانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مقاصد تاسیس میں کامیابی عطا فرمائے۔ یہ ادارہ قرآن کی خدمت کر رہا ہے، یہ ادارہ عشق رسول کے چراغ دلوں میں جلا رہا ہے۔ ہمیں حافظ عاصم صاحب سے کیوں محبت ہے؟ اس لیے کہ یہ حضور کی ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ اس ادارے میں جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ مہمان کس کے ہیں؟ حافظ عاصم صاحب کے مہمان نہیں، وہ رسول اللہ کے مہمان۔ جو قرآن پڑھنے آئے وہ حضور کے مہمان ہیں، جو دین سیکھنے آئے وہ حضور کے مہمان ہیں۔ حافظ عاصم صاحب یا ان کے دیگر احباب، میں سب کے نام نہیں لے رہا، یہ حضور کے مہمانوں کی ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ اگر آپ کے گھر آئے ہوئے مہمان کے ساتھ کوئی محبت کا اظہار کرے، آپ کا دل خوش ہوگا یا نہیں خوش ہوگا؟ تو جو حضور کے مہمانوں کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ کے رسول ان پہ کتنے خوش ہوں گے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب